کے لیے تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور دیگر مسلمانوں کی بڑی کتابوں میں بھی ہے کہ علی کا کام یہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنے اصحاب سے، علی وہ ہستی ہے میرے بعد، نہ تمہیں گمراہی سے کی طرف لے جائیں گے نہ حق سے ہٹائیں گے، لیکن تم علی کے راہ پہ نہیں چلو گے۔ انظروا، دیکھتے رہو ہمیشہ ان کے مکتب کی طرف، ان کے تعلیم کی طرف اور ان کے خیالات کی طرف۔ انظروا الی اہل بیت نبیکم فَإِن نَهَزُوا فَانْهَزُوا وَإِن لَبَدُوا فَالْبَدُوا لا يُخْرِجُوكُمْ۔ ایک لمحے کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ چراغ ہے نا، ممکن ہے کہ چراغ ہو اور آپ کو روشنی نہ دے، ممکن ہے کہ وہ پانی ہو اور آپ کے پیاس کو نہ بجھائے، ممکن ہے کہ وہ حکیم ہو اور آپ کی طبابت نہ کرے، بیماری دور نہ ہو، نہیں۔ لا یخرجوکم من ہدن ولا یعیدوکم فی ردن۔ ایک لمحے کے لیے آپ کو گمراہی کی طرف نہیں لے کے جائیں۔ نہج البلاغہ اور فرمان امیر المومنین۔ شرح صدر کے اسباب میں سے ایک یہ، اور دوسرا قرآن مجید نے آواز دی فَمَنْ آتا وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ شرح صدر کے معنی ہے مشکلات دور ہونا، آسان ہونا، مشکلات آسان ہونا، پریشانی نہ ہونا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے فَمَنْ آتا، جو سخی ہو، وَاتَّقَى، لباس تقوی زیب تن کرے، وَصَدَّقَ لِلْحُسْنَى، حسنہ کی تصدیق کرے، نیکی کی تصدیق کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کبھی مشکلات سے دوچار نہیں ہو۔ اما اس کے برعکس جن کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتا ہے، وہ پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، وہ کون ہے؟ وَمَنْ بَخِلَ، بخیلو، نہ فقط اپنے جیب سے نہیں دیتے ہیں بلکہ دوسروں کے فقط پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ وَمَنْ بَخِلَ، بخل، وَاسْتَعْنَى، تکبر اختیار کرے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جسے اللہ نے حسنہ قرار دی اس کی تکذیب کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، وہ پریشانی میں رہے گا، وہ مشکلات میں گر جائے گا، وہ تنگ گلی میں پھنس جائے گا۔ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ طلاق اور دیگر آیتوں میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، جو لباس تقوی اختیار کرے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اسے تنگ گلی میں بند نہیں کرتا کبھی، يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، اندر سے ایسی روشنی عطا کرے گا کہ اندر سے اسے نیکی کی امر بھی دے اور نہیں سے روک بھی دے، اندر سے۔ یہ چیزیں انسان کے اندر، اب نتیجہ نکلا کہ اللہ جبر نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کڑیاں ملاتے ہوئے نہیں معلوم کہ میری گفتگو سے اپنی آپ نے کتنی کڑیاں ملا کے نتیجہ لیا۔ نتیجہ لینا آپ کا کام ہے، چونکہ گفتگو میری قابو میں نہیں رہتی ہے اور میں سمیٹنا چاہتا ہوں تو وہ پھیل جاتی ہے۔ نتیجہ آپ خود لے لیں اور میرے گفتگو کے گھونسلے میں اپنے فکر کے پرندے کو رکھیے گا تاکہ توجہات کے انڈے اسی گھونسلے میں دے دے۔ ورنہ اباطیل اور آپ کے مصروفیات کے شاہین توجہ کے پرندے کو جب کھا جائیں تو گفتگو کا گھونسلہ خالی رہ جائے گا۔ توجہ ہے، اللہ جسے، اب کڑیاں دیکھیں، نتیجہ دے رہا ہوں، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے شرح صدر عطا کرتا ہے۔ ایک شرح صدر کے معنی ہے مشکلات کے گہرائی کو سمجھنا، وقائع کو سمجھنا، حالات کے ملکوتی کیفیت کو سمجھنا۔ وہ کسے عطا کرتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ جبر نہیں کرتا، انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ لباس تقوی، پرہیزگاری، علم اور عمل کو ہم سفر بنا دے
اللہ اسے بند گلی میں نہیں پھنسنے دیتا ہے، اللہ اسے اندر کی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے راستوں سے اسے روزی عنایت کر دیتا ہے کہ انسان وہاں سوچتا بھی نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو اسوہ رسول ہے، جو اسوہ رسول ہے۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، نعرہ حیدری۔ بہت پیارا جملہ شاہ صاحب نے پیش کیا، علی کا طرز زندگی، آگے کیا ہے؟ منافقت کی موت۔ یہ نہیں کہا علی کی زندگی، بلکہ کہا علی کا طرز زندگی۔ کیا فرق ہے؟ what is difference زندگی اور طرز زندگی میں؟ یہ صرف نعرہ نہیں ہے، زیارت عاشورہ کی شرح ہے یہ۔ زیارت عاشورہ میں اسی طرح ہے، اللہم فجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ طرز زندگی اور طرز موت، خداوندہ میری زندگی کے طریقے کو آل محمد کے زندگی کے طریقے کی طرح قرار دے، اور میری موت کو ان کی موت کی طرح۔ تو زندگی امیر المومنین کی زندگی آپ کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی حسین و حسن کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے، خواتین کی زندگی سیدہ نساء العالمین کی نہیں۔ طرز زندگی بن سکتی ہے کہ مشکلات میں جینے کا طریقہ، نعمت الہی میں جینے کا طریقہ، دشمن کے سامنے مقابلے کے جینے کا طریقہ، نو کے نیزے پہ سجدے کا طریقہ، زیر خنجر شمر یا غیاث المستغیثین مناجات الہی کا طریقہ، یہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہو۔ تو وہ طرز زندگی کیا ہے اور طرز موت کیا ہے؟ خطبہ زینب کبریٰ دربار یزید میں اس پورے سمندر کو سمیٹ کر ایک جملے میں پیش کیا۔ آل محمد کی زندگی کا طریقہ اور موت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ختم لأولنا بالسعادت بالسعادت والکرامہ ولآخرنا بالشہادت والمغفرہ۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہماری زندگی کو کرامت و سعادت کے ساتھ اور ہماری موت کو شہادت و مغفرت کے ساتھ ملا۔ تو جس کی زندگی سعادت و کرامت کے ساتھ ہو، یہ طرز زندگی ہے آل محمد کی، اور جس کی زندگی شہادت و مغفرت کے اوپر ہو، یہ طرز موت ہے آل محمد کی۔ اور انہی کو اپنانے کے لیے آپ نے یہ درسگاہ عظیم فرش عزا کو بچھایا ہے، یہی چیزیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے۔ اگر چند افراد بھی ہوں الحمدللہ اور کوئی فکر کی تبدیلی آئے، عمل میں تبدیلی آئے، پورا ذخیرہ ہے ہم سب کے لیے۔ اس لیے کہ کل میں نے پیغمبر اسلام علیہ السلام کے حیات طیبہ کے حوالے سے اور اشعار کی زبانی پیش کیا کہ مشکلات سے روبرو ہونا کبھی گھبرانا نہیں ہے، پریشانی ہماری بڑی ہوتی ہے۔ کس معاشرے کے ساتھ پیغمبر اسلام روبرو تھے؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا، آج وہ آیتیں سنا رہا ہوں۔ کون سا معاشرہ تھا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے کنارے تھے سارے کے سارے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، جہنم کے کنارے سے نکال کر جنت کا عاشق بنایا ہے۔ کس طاقت میں؟ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، مواطن کثیرہ یعنی بہت سارے جگہوں پر اللہ کی نصرت اور مدد آ گئی تمہارے اوپر۔ 83 جنگیں، یکا و تنہا، جنگ بدر سب سے پہلی جنگ، اسلحہ نہیں، لشکر نہیں،
جنگ کی پریکٹس نہیں، سب سے پہلی جنگ ہے، سارا دن روزہ رکھا ہوا، رات بھر بارش ہوئی ہے، ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں، ادھر 2 گھوڑے ہیں، ادھر 100 گھوڑے ہیں، ادھر نہتے ادھر اسلحہ لے کر، اگر اس پارٹی کا، اس لشکر کا مجھے اور آپ کو سربراہ بنا دیں، ہمارا حال کیا ہو؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اس رات، تاریخ انسانیت کی اور تاریخ اسلام کی خطرناک ترین رات، ابو جہل کے سربراہی میں جو لشکر آیا، قسم کھا کے آیا، مدینے کے مسلمانوں کو ختم کرنے آیا، مولا فرماتے ہیں پیغمبر اسلام ایک درخت کے کنارے مناجات الہی میں ایسے محو تھے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ ہے شرح صدر، مناجات الہی عبادت میں ایسے مصروف تھے کہ گویا کچھ نہیں ہوا ہے، کوئی دشمن نہیں آیا ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطر نہیں ہے۔ کیوں؟ نچوڑ سورہ مائدہ آیت نمبر 105، اس نے نتیجہ دیا کہ اللہ والے پوری دنیا ایک طرف ہو، اس کے باوجود بھی ٹس سے مس کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ نتیجہ قرآن نے دیا، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راہ حق پر ہو، پوری کائنات والے تمہارے پیچھے پڑ جائیں، تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ لا یضرکم، وعدہ الہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لا یضرکم من ضل، جو خود گمراہی کے راستے پر ہو، جو خود شیطان کی راہ پر ہو، جو خود شیطان کے استاد ہو، لا یضرکم من ضل، لیکن شرط ہے اذا اہتدیتم، تمہارا راستہ بھی ہدایت کا ہو، تمہاری منزل بھی ہدایت کی ہو، عقیدہ بھی ہدایت کا ہو، رہبر بھی ہدایت کا ہو، نتیجہ بھی ہدایت کا ہو، تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ اگر نو کے نیزہ منزل ہو تو اللہ راستہ ہے، اور اگر اللہ راستہ ہو تو نو کے نیزہ راستہ ہے، منزل۔ اس کے لیے جو تیار ہوگا، سبت نبی نے بحر خدا، لوح دشت پر لکھی لہو کی دھار سے تفسیر مصطفیٰ۔ اشک ادا کا نہ میں حق ادا کر سکتا ہوں، نہ آپ حق ادا کر سکتے ہیں، یہ فرش ادا میں نے اور آپ نے نہیں، محمد مصطفیٰ نے بچھائے ہیں، ذکر مصیبت میں نے اور آپ نے نہیں، جبرائیل امین نے اس کا آغاز کیا ہے، پوری کائنات اشک ادا یہ سید الشہداء میں محو ہے، پوری کائنات آزادار و غمگین ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے سامنے اصحاب کسا کے مطہر چہرے جب سامنے آ گئے، دل شاد ہے پیغمبر اسلام کا اپنے عزیزوں کو دیکھ کر، ایک مرتبہ وہ حالت برقرار نہیں رہی، آنسو جاری ہوئے، چہرہ بدل گیا، حالت اور کیفیت میں تبدیلی آ گئی۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے چہرے اقدس پر تبدیلی آ رہی ہے، آنسو کیوں گر رہے ہیں، آپ کی خوشی غم میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ تو فرمایا، جب میں نے آپ سب کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، جبرائیل امین آ گئے، امتحان لیا، پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے عزیز ہیں، میں نے کہا دل و جان سے مجھے انہی سے محبت ہے، تو میرے بعد آپ کے اوپر آنے والی مصیبتوں کا ذکر کیا ہے۔ پوچھا، یا رسول اللہ کون کون سی مصیبتیں؟ اشارہ کیا سر اقدس حیدر کرار کی طرف، کہ تیرے سر اقدس کے اس خون سے تیرے چہرے کو منور کیا جائے گا، رنگین کیا جائے گا میرے بعد، اور اشارہ 21 ماہ رمضان کی طرف۔ اس کے بعد فرمایا، میری بیٹی پر جو مصیبت آئے گی، اور یہ نوحہ وہیں سے چلا آیا ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا تیرے پاک مصائب کے پہاڑ ایسے ڈھائے گئے، اگر روشن دن پہ پڑ جاتے تو شب تار میں بدل جاتے۔
اس کے بعد فرمایا میرے لخت جگر حسن کو زہر کے ذریعے ان کے جگر کے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ ایک ایک کر کے مصائب کا بیان ہوا۔ پیغمبر اسلام خاموش ہے، سب کی نظر رحمت عالم کے چہرے کی طرف۔ بار بار پوچھا جا رہا ہے میرے بیٹے حسین کا کیا ہوگا، بابا میرے حسین کا کیا ہوگا۔ بعض علماء نے ذکر کیا کہ ہاں جب یہ منزل آ گئی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی زہرا کو سہارا دو کہ بتاؤں حسین کا کیا ہوگا۔ جب زہرا کو سہارا دیا، بیٹی یاد رکھو یہی میری امت میرے بیٹے حسین کو شہید کرے گی۔ شط فرات میں مدینہ نہیں ہوگا، وہ مکے کا شہر نہیں ہوگا، فرات کے کنارے نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن۔ پوچھا پھر میرے لال پہ رونے والے کون ہوں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ میرے لال پہ رونے کے لیے خواتین